آج ماہ شوال کی 4 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو میرے بتائے گئے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ یہ دن بہت خاص ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ معجزہ دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ماہ شوال کی اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس بندے کو عطا فرما دو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، جو دعا ہوتی ہے وہ مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہم اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے ذریعے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ بس یہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس وقت عاجزی ہونی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی بدل سکتی ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں وہ صرف دعا ہی ہے، یعنی کہ جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس کو اگر بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ جو آپ اپنے اللہ سے کرتے ہو، تقدیر لکھنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم دعا کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو دعا کے بارے میں حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر ان بہنوں کو بتائیں گے جو کہتی ہیں کہ ہم گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ کوئی آسان سا عمل بتا دیں۔ آج کا جو عمل ہے خاص طور پر ان بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، ان بیٹوں کے لیے ہے، اور میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو میرے بھائیوں میری بہنوں آخر تک دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی آئے گی اور فائدہ بھی ہوگا۔ اور یہ دعا ہے، یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو دعا جیسا عمل عطا فرمایا ہے تاکہ یہ امت اللہ پاک سے اپنے لیے رحمت اور برکت مانگ سکے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور اپنے مسائل حل کروا سکے۔ ورنہ علماء کرام کے نام کے مطابق روایات میں جو آتا ہے کہ اس امت سے پہلے کسی امت کو دعا جیسی نعمت عطا نہیں کی گئی، بلکہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو دعا جیسی نعمت عطا کی تھی۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کا حکم خود اللہ پاک کرتا ہے، بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بندہ اپنے اللہ سے نہ مانگے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دعا کرنے والے کی دعا بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے۔ اللہ کے اس پر رحمتیں اور سلامتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی وجہ سے اس امت پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو میں یقیناً اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوئی مجھے پکارتا ہے، سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا سبھی لوگ میری بات قبول کر لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ پاک کے اس فرمان کے مطابق اس بات کی یقیناً دلیل ہے کہ اللہ پاک ہمارے بہت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری سنتا نہیں ہے، تو وہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لیں، اللہ پاک ہر بندے کی سنتا ہے۔ اللہ پاک تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ بندہ اس وقت کیا سوچتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، التجا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کے آگے پھیلا دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا انشاءاللہ، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کی دولت میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ ہمیں بغیر کسی دھوکے کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی فلسفے کے ہر وقت اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر وقت اپنے اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ اس کا میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کرنا چاہیے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اکثر بہنوں کے سوالات آتے ہیں، کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں۔ میرا آج کا وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے، اور یہ وظیفہ خواتین کے لیے ہے کہ جب وہ گھر کا کام کر رہی ہوں، خاص طور پر آٹا گوندھ رہی ہوں یا روٹی پکا رہی ہوں یا گھر کا کوئی اور کام کر رہی ہوں، تو اس وقت وہ اپنے اللہ سے دعا کر لیا کریں۔ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جس وقت آپ چاہیں آپ اپنے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں جو گھر کا کام کرتے ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا ضرور قبول کرے گا۔
آپ نے اس وقت جب بھی آپ گھر کا کام کر رہے ہوں، آپ نے کم از کم میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے 200 مرتبہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ پڑھتے رہنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چاہے آپ کے پاس اس وقت روٹی پکانے کا کام ہے، آٹا گوندنے کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، 200 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ روزانہ پڑھنی ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ روٹیاں آپ 2 وقت یا 3 وقت کی پکاتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ عمل کر لیا کریں۔ مرد حضرات بھی کر سکتی ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی جائے گا۔ بہت ہی مبارک وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، اور جس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو نواز دیا ہے۔ شکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بہت انمول کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے۔ جس چیز کی طلب کرتے ہیں وہ چیز انہیں مل جاتی ہے۔ شوال کے روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم میرے بھائیوں میری بہنوں 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی امانت 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضا کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے، پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد بھی روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے گا تو اس آیات کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا، باقی سال کے 60 دن رہ گئے، تو جب کوئی آدمی شوال کے روزے رکھ لے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح میرے بھائیوں میری بہنوں سال مکمل ہو گیا۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے ایام میں پیدا فرمایا ہے۔ جس نے شوال کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائیں گے، اور اس سے اس کے گناہ مٹا دیں گے، اور اس کے درجات بلند فرما دیں گے۔ شوال کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشادات روایت کرتے ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے کسی بندے پر نعمت کی اور اس نے الحمدللہ کہا، اس نے نعمت کا شکر ادا کیا اور دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ اسے نیا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی قرض کا شکار ہیں، میرے اللہ ان کے قرض کی پریشانی کو دور فرما دے، اور جو مسلمان تنگ دستی میں ہیں، رزق کی تنگی میں ہیں، بے روزگاری ہے، میرے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو بہترین رزق عطا فرما دے، سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ قرض کی جو حالات ہوتی ہے، جس بندے پر بھی قرض ہوتا ہے اس کا بخوبی مجھے اندازہ ہے، کیونکہ میں خود ان حالات سے گزرا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک سے سچے دل سے دعا کریں کہ اے میرے مولا کریم ہمیں قرض جیسی دلدل سے نجات عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد بھی روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا
جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو اس آیات کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا، باقی سال کے 60 دن رہ گئے۔ تو جب کوئی آدمی شوال کے روزے رکھ لے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سال مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے ایام میں پیدا فرمایا ہے۔ جس نے شوال کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائیں گے اور اس سے اس کے گناہ مٹا دیں گے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ شوال کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشادات روایت کرتی ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو میں پہلے بھی یہ حدیث سنا چکا ہوں، اس لیے دوبارہ سنائی کہ آپ کو میرے بھائیوں تحقیق ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی کتنی فضیلت و برکات ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ کا ٹائم بالکل ضائع نہیں کرتے، اب آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے میرے بھائیوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ آسان سا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 33 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے سچے دل سے دعا کریں، آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، ایسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں اکثر ہر ویڈیو میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں، آپ کے لیے وظائف بھی لے کر آتا رہتا ہوں جو قرض کے حوالے سے ہیں، دولت کے حوالے سے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر جو بھی قرض ہے میرا اللہ جلد سے جلد وہ قرض اتار دے۔ دعا کی اہمیت آپ کو ویڈیو میں نے بتا دی ہے۔ دعا آپ ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے ضرور کیا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ